لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في موضع آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 12 ربیع الاول ہے. آج کا ہی دن اور آج کی ہی تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر لوگوں سے کہا، ایمان والوں سے خطاب کیا کہ جب تم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو احسان مت جتاؤ. جب تم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو احسان مت جتاؤ. لیکن آخر کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا؟ مومنین کو وہ نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت کے عطا کرنے پر اللہ نے احسان جتایا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 14,000 مخلوقات پیدا کی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا. لیکن کسی بھی نعمت پر، کسی بھی دولت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کے بنانے پر احسان نہیں جتایا. زمین بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتایا. سورج بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. چاند کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. شجر کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. حجر کو اللہ نے پیدا کیا، احسان کو نہیں جتایا. سمندر اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. پہاڑوں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا کی، اللہ نے کسی پر بھی احسان نہیں جتایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا. کسی چیز پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت
السلام کو زبور عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، اس پر احسان نہیں جتایا. کسی چیز پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے طور پر بیان کیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ہم نے رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا. اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کر کے احسان نہیں جتایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں. کتنا بلند کیا انسان اس کی حد پر نہیں پہنچ سکتا، اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور کتنا بلند کیا وہ مجھے معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں. آسمانوں پر جب میرا ذکر ہوگا، اللہ نے فرمایا آسمانوں پر جب میرا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. زمین پر جب میرا ذکر ہوگا تو میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. عرش و کرسی پر جب میرا ذکر ہوگا تو عرش کرسی پر میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. سمندر کی گہرائیوں میں جب میرا ذکر ہوگا تو میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. اذان میں جب میرا ذکر ہوگا تو میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. اقامت میں جب میرا ذکر ہوگا تو میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. نماز میں جب میرا ذکر ہوگا تو میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. میں رب العالمین ہوں، میرا نبی رحمت للعالمین ہے. مجھ پر خدائی ختم ہو گئی اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفائی ختم ہو گئی. خدا کے بعد کوئی خدا کا تصور نہیں کر سکتا. خدا کے بعد خدا کا تصور کرنا غلط ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصطفائی کا تصور کرنا غلط ہے. جس طریقے سے خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے. خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفائی میں بے مثال ہے. ہر چیز میں جہاں جہاں بھی ذکر خدا کا ہوگا وہاں پر نبی کا بھی ذکر ہوگا. 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہوگا. اللہ کیا فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. جب زمین پر آدم علیہ السلام وارد ہوئے تو جب بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے نجات پا رہے تھے جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. صالح علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے جب بھی نبی کا ذکر ہو رہا تھا. ہود علیہ السلام جب زمین پر آئے جب بھی نبی کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دشمنوں کے ذریعے آگ میں ڈلوایا جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. جب ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب مقابلہ کر رہے تھے جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سیاحت کر رہے تھے جب بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جب 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے تمام نبیوں کی روحوں سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، ایک عہد اور وعدہ لیا. اے انبیاء کرام کی روح کو یہ بتاؤ تمہاری موجودگی میں جب
میرے نبی آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے, تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کریں گے. تو یہ بتاؤ تم لوگ اس کے اوپر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ اس کی تصدیق تم لوگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عہد کیا کہ ہم اس نبی کی زندگی میں, اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آئے تو میں اور ہم تمام انبیاء کرام اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے. یہ ہم لوگوں کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں بھی اس کے اوپر گواہ ہوں, تم لوگ بھی گواہ رہنا. اپنے وعدے سے پھرنا مت. تم لوگ اپنے وعدے سے اگر پھرو گے نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ تم لوگ وعدہ کرو. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا کہ اگر میری زندگی میں وہ نبی آئے تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے, اس کی تصدیق کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اور اگر ہماری زندگی میں وہ نبی تشریف نہیں لائے ہم اپنی اولاد کو اس کی وصیت کریں گے. آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو شیث علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم اس کے اوپر, جب تمہاری زندگی میں وہ نبی ایمان لائے تو تم اس کے, وہ نبی تشریف لائے تو تم اس کے اوپر ایمان لانا, اس کی تصدیق کرنا, اس کو چھوڑنا مت. اور اگر تم نے اس کو نہیں مانا, تم نے اس کے اوپر ایمان قبول نہیں کیا تو تم گھاٹے میں خسارے میں رہ جاؤ گے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ عہد کیا اور دنیا کے اندر تشریف لا کر جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے گئے. تمام انبیاء کرام کا یہ معمول تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی نسبت جڑ گئی تو وہ بھی بڑا بن گیا. یہ جو ہماری مسجد میں اینٹ لگی ہوئی ہے, یہ اینٹ کبھی کہیں پھینکی ہوئی تھی, بھٹی میں تھی, کہیں کوئی ٹھوکر مار رہا تھا, پیروں سے کو لات مار رہا تھا. اسی اینٹ کو اگر بیت الخلا میں لگا دیجیے کوئی اس کی عزت نہیں رہتی, اس کے اندر نجاست بھی آدمی کرتا. لیکن جب ایک اینٹ کو مسجد کے اندر لگا دیا تو وہ اینٹ بھی قابل احترام بن گئی. قرآن شریف ہے, قرآن شریف کے اوپر آپ نے جزدان لگا دیا, کپڑے کا کور لگا دیا, تو قرآن کی برکت سے وہ جزدان اور کپڑے کا کور بھی قابل احترام بن گیا. اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. آپ الگ سے کپڑا لے کر قرآن کو چھو سکتے, اس کے جزدان کو چھو سکتے. لیکن جب ایک کپڑا قرآن کے ساتھ لگ گیا تو وہ کپڑا بھی قابل احترام بن گیا, اس کی عزت, اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہو گیا. اسی طریقے سے جو وہ اینٹ جیسا جیسا قابل احترام جگہ پر جڑتی گئی اس کا احترام بھی بڑھتا گیا. خانہ کعبہ کے ساتھ وہی جڑ گئی تو اس کا احترام اور بلند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا. جن جن لوگوں کی نسبت اس نبی کے ساتھ جڑ گئی, اس نبی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا, اللہ نے اس کو بھی قابل احترام بنا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پر ایمان لانے سے پہلے صرف کیا تھے؟ ابو بکر تھے. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا تو ابو بکر صدیق کا خطاب ان کو مل گیا. حضرت عمر فاروق صرف عمر فاروق تھے, عمر تھے. لیکن جب ہمارے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو قاتل سے عادل بن گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تاجر تھے, جب ہمارے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو اس کو باحیا, اللہ نے اس کو باحیا بنا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف علی تھے, لیکن جب نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو اللہ نے اس کو فاتح خیبر بنا دیا. حضرت امیر معاویہ صرف امیر معاویہ تھے, جب ہمارے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو اللہ نے اس کو کاتب وحی بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس صرف عباس تھے, ابن عباس تھے, جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو اللہ نے اس کو مفسر قرآن بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صرف وہ عبداللہ ابن مسعود تھے, جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو فقیہ اعظم بن گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, خادم تھے, کالے تھے, اور مکے کے غلام تھے, غلامی کی
گئے, گورنر بن گئے. اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر تھے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو زاہد الدنیا بن گئے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو بھی با کمال بنا دیا, دنیا کے اندر اس کو بھی چمکا دیا. آج ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے, یہ غلط ہے. عمر فاروق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے, غلط ہے. عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے, یہ غلط ہے. علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے, غلط ہے. عبداللہ بن عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے, غلط ہے. امیر معاویہ کے ساتھ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگائے وہ غلط ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں اس سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہو گئے. جنت کے وہ سب کے سب وارث ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارے کلوٹے تھے, لیکن اس کو آج ہم نہیں, آج سے 1400 سال پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سیدنا و مولانا کہہ کر کے پکارتے تھے, وہ اللہ نے مقام عطا کر دیا. چلتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر, فرش پر, لیکن اس کے قلبوں کا حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سنتے تھے. اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیا, وہ اللہ نے اس کو اعزاز دیا کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. یہ دیکھیے, یہ تو میں نے یہ کہا ایک پہلو دکھایا کہ نبی کے ساتھ جس کی نسبت جڑ گئی تو اس کو بھی اللہ نے چمکا دیا, قابل احترام بنا دیا. جو عرب ان کو کہا جاتا تھا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو اس کو کیا مقام عطا کیا. ابو بکر صدیق کو صداقت ملی, عمر فاروق کو عدالت ملی, حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی. یہ مقام اللہ نے عطا کر دیا. اب دیکھیے جس کے اوپر حضرت عثمان صحابہ کرام کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, جس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ صدیق کو صداقت عطا فرمائی, عمر کو عدالت عطا فرمائی, عثمان کو سخاوت عطا فرمائی, علی کو شجاعت عطا فرمائی. اور جب عبداللہ بن عباس کے اوپر ہمارے نبی کی نظر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مفسر قرآن بنا دیا. امیر معاویہ پر جب ہمارے نبی کی نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کاتب وحی بنا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے اوپر نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیہ اعظم بنا دیا. حضرت سلمان فارسی کے اوپر نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایران کا گورنر بنا دیا. حضرت ابو ذر غفاری کو غفاری پر جب نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زاہد الدنیا بنا دیا. اور حضرت خالد بن ولید کو پر نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف اللہ بنا دیا. حضرت عبیدہ بن جراح کو پر نظر پڑی, اللہ نے اس کو امین الامت کا رقم عطا فرما دیا. یہ ہمارے نبی کا کمال تھا کہ دنیا بننے سے پہلے ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا, آسمان بننے سے پہلے ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. عرش و کرسی لوح و قلم ساری کائنات جب وجود میں نہیں آئی تھی جب بھی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں, تڑپا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا تو آپ بھی تڑپیں گے, اور میں صحیح کہہ رہا ہوں. جب میں نے یہ بات کتاب کے اندر پڑھی تو میں بتا نہیں سکتا میرے اوپر کیا گزری, اور وہ آپ کو بھی میں تڑپانا چاہتا ہوں. آپ تو سیرت کی بات سن رہے ہیں, 20 سال سے میں سنا رہا ہوں, لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس سے اگر آپ کے سینے میں ذرا بھی جو احساس ہوگا اور دل ہوگا تو آپ بھی تڑپ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. جب ولادت ہو گئی تو قرب و جوار کی عورتیں مکے کے اندر جو اس زمانے کا رواج تھا, دستور تھا, قرب و جوار سے آ کر کے بڑے گھرانوں کے بچوں کو لے کر کے جاتی تھی, یہ سوچ کر کے جب یہ بچہ مالدار کا ہوگا تو کچھ ملے گا. اور آج دنیا کے اندر ہر آدمی وہی کام کر رہا, کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کو اندازہ ہوتا ہے میں یہاں کام کروں گا کچھ ملے گا. تو قرب و جوار کی عورتیں بھی آتی تھی تو اس کو یہ تھا کہ بھائی ہم بڑوں کے بچوں کو لیں گے, دودھ پلائیں گے, اس کی پرورش کریں گے تو اس پر ہم کو بھی کچھ معاوضہ ملے گا, اجرت ملے گی. ساری عورتوں کا یہ احساس تھا. مکے کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تمام بچوں
کو وہاں قرب و جوار کی عورتوں نے اپنے اپنے قبضے میں لے لیا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آتی تھی اور جب سنتی تھی کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, اس کا باپ انتقال کر گیا, عورتیں کہتی تھی کہ اب میں ان کو لے کر کے کیا کروں گی جب اس کا باپ ہی نہیں ہے, اس سے کوئی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر, ان کی سعادت ایسی تھی کہ انہوں نے اس بچے کو لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے, اس کو یتیم مت سمجھنا, یتیم ہے, یتیم مت سمجھنا. جس بچے کا باپ نہیں ہوتا اس بچے, جس بچے کا اب نہیں ہوتا اس بچے کا رب ہوتا, اور جس بچے کا رب ہوتا اسی کا سب ہوتا. ہمارے نبی کے اب نہیں تھے یعنی باپ نہیں تھے, لیکن ہمارے رب تھے. اور جب نبوت ملی ساری دنیا کے مالک اور جو ساری دنیا کے سردار بن گئے, اللہ نے فرما دیا جس بچے کا اب نہیں ہوتا اس بچے کا رب ہوتا, اور جس بچے کا رب ہوگا اسی کا سب ہوگا. حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو قبول کیا. 6 سالوں تک حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سالوں تک اپنے گھر میں پالا, دودھ پلایا. اس کے بعد لا کر کے آمنہ کے پاس اس کو رکھ دیا. 6 سال کی جب عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کو اپنے شوہر نامدار کی یاد آئی. شوہر کتنا بھی خراب ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, اپاہج ہو, اگر صحیح معنی میں عورت شریف ہو اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی دینداری ہو تو اس شوہر کا احترام اس عورت کے دل میں رہتا ہے. اور اگر وہ عورت بددین ہو اور اس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو تو شوہر کتنا بھی خوبصورت ہو اس کی اہمیت, اس کی عظمت عورت کے دل میں نہیں ہوتی. حضرت آمنہ امانت دار تھی, نبی کی والدہ تھی. 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت آمنہ مدینہ گئی. مدینے میں ان کے مائکے کے لوگ بھی تھے, خاندان کے لوگ تھے, عزیز و اقارب تھے, رشتہ دار تھے. کچھ دنوں تک وہاں حضرت آمنہ نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد حضرت آمنہ وہاں سے واپس آ رہی تھی اپنے شوہر نامدار کی قبر کی زیارت کرنے کی نیت سے. مقام ابوا میں حضرت عبداللہ کی قبر آتا رہے. آتے وقت حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی نیت سے وہاں پر آئی اور آ کر کے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی, اور زیارت کر کے اپنے شوہر کی قبر سے خطاب کر کے کہنے لگی, اے عبداللہ, اپنے لالے کو آپ امانت چھوڑ کے گئے اور جاتے وقت اے عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا, آتے وقت بچے کے لیے کھلونے لاؤں گا, اے آمنہ میں آتے وقت کپڑے لاؤں گا, اپنے لختے جگر کے لیے ہر قسم کی سہولیات کی چیزیں لاؤں گا. عبداللہ تم نہیں آئے, میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی. اجڑا ہوا وطن اور اجڑا ہوا میرا دامن, آج میں آپ کے قبر پر آئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جس بچے کو آپ امانت چھوڑ کر میرے پاس آئے تھے اس حسین خوبصورت بچے کا آپ کے پاس لے کے آئی ہوں میں. اور کہنے لگی اگر میری بات کو اللہ تک پہنچا دے تو قبر سے آپ سر نکالو, اتنا حسین خوبصورت تیرا لالڈا بچہ لے کر کے آئی ہوں. اس حسین جمیل خوبصورت بچے کے سامنے چاند کا حسن و جمال بھی مان پڑ جائے. عبداللہ سر نکالو, اور سر نکال کر کے اپنے خوبصورت حسین بچے کو دیکھو, کتنا حسین خوبصورت بچہ میں لے کر کے آئی ہوں. تم نے تو وعدہ کیا تھا میں آؤں گا لیکن آپ نہیں آئے, میں آپ کے قبر پہ آ گئی ہوں آج. اور یہ کہہ کر کے بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد جب ہوش میں آئی اور اس نے دیکھا اب میں جیوں گی نہیں, میرا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے, اس نے محبت بھری نظر سے اپنے بچے کو دیکھا. کیا ان کے دل پر بیتی ہوگی, کیا ان کے دل پر گزری ہوگی بے وطن, ساتھ
ساتھ میں مرد نہیں، ایک صرف باندھی امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں. اپنے لگتے جگر کو، اپنے لاڈلے کو، در یتیم کو دیکھا اور دیکھ کر کے حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر ساری شفقتوں، ساری محبتوں کا مرکز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک ہی لاڈلا بیٹا، وہ بھی بے وطنی میں آخری قسم پرسی کی زندگی، آخری لمحہ، آخری وقت حضرت آمنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا. اور سینے سے لگانے کے بعد جب ان کو احساس ہو گیا کہ اب میں جیوں گی نہیں، چلی جاؤں گی دنیا سے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کچھ چند اشعار کہے. وہ اشعار عربی کی کتاب مواہب دنیا میں مذکور ہے. اگر وہ اشعار آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو عربی پر ذرا بھی مہارت ہو، عربی سے آپ کو ذرا بھی تعلق ہو، اگر وہ اشعار آپ پڑھ لیں، خدا کی قسم سینہ پھٹ جائے، آدمی پریشان ہو جائے. اتنا دل دوست اشعار، غمناک اشعار، آدمی سنے تو آدمی کا دل پھٹنے لگتا ہے. حضرت آمنہ کہنے لگی اپنے لگتے جگر سے کہ عبداللہ کے در یتیم اپنے لگتے جگر کو خطاب کر کے کہا، جس کو سن کر کے دل پھٹتا ہے. کہنے لگی حضرت آمنہ، اے میرے لگتے جگر گھبرانا نہ. کیا کہنے لگی؟ جب دیکھ لیا کہ اب میں آخری وقت میرا ہے اور دنیا سے میں جاؤں گی، تو اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہہ رہی، اے میرے لگتے جگر گھبرانا نہ، حوصلہ رکھنا، تم عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہو، تم عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہو، تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کا فدیہ 100 اونٹ تھے. میرے نور نظر لگتے جگر، میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا. میرے لاڈلے بیٹے ہر زندہ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، میں بھی مروں گی، لیکن میرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا. حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہہ رہی، کیونکہ میں نے طاہر طیب کو جنم دیا ہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا. اندازہ لگائیے کہ کیا اس معصوم ننھے منھے بچے پر بیتی ہوگی جب مدینے سے 400 مکے سے 400 کلومیٹر دور تنہائی کا سفر، صرف ماں کا سہارا. اس موقع پر جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا تو معصوم ہاتھوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیسا اس وقت احساس ہوتا ہوگا دنیا کو بتانے کے لیے کہ جب اگر بچپن میں کسی کی ماں مر جائے تو اس وقت کس حال میں آدمی کو رہنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، اللہ کو معلوم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. ایک روایت جو چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جنم ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں، اس وقت مجھ کو آواز آئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوں پھراؤ، چرند پرند کو ان کا دیدار کراؤ، سمندر کی تہوں میں لے جاؤ، آسمان کے اوپر لے جاؤ، ساری دنیا، ساری کائنات، چرند پرند، ساری مخلوقات ان کے نام سے باخبر ہو جائے، ان کے مقام سے باخبر ہو جائے. آدم علیہ السلام کا خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، موسیٰ علیہ السلام کی سختی، لوط علیہ السلام کی حکمت اور صالح علیہ السلام کی فصاحت اور داؤد علیہ السلام کی زبان، الیاس علیہ السلام کا وقار، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کا زہد، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سیاحت. تمام نبیوں کے اخلاق میں ان کو گوتا دو، تمام نبیوں کے اخلاق میں ان کو گوتا دو، تاکہ ساری دنیا ان کے مقام سے، ان کی عزت سے، ان کی شرافت سے، ان کی رفعت و بلندی سے واقف ہو جائے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھاہ سمندر میں سے کچھ موتیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے.
उसी अथाह समंदर से ताल्लुक कायम किया, तो देखिए 1,24,000 पैगंबरों का क्या मकाम हो गया। उसी अथाह समंदर में जब गोता लगाया अबू बकर सिद्दीक ने तो सदाकत मिल गई, उमर फारूक ने उसी अथाह समंदर में गोता लगाया तो आदिल बन गए, उस्मान गनी जो है सखी बन गए, अली जो है फातिह खैबर बन गए, हजरत अमीर मुआविया कातिब वही बन गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान बन गए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फकीह आजम बन गए। तमाम अंबिया किराम ने जब उस सीरत के अथाह समंदर में गोता जरी की तो अल्लाह ताला ने उनको मकाम अता किया। खुदा की कसम, हमारा और आपका जब ताल्लुक होगा उस सीरत से, उस नबी की जात से, उस नबी की सीरत से, उस नबी के अथाह समंदर से, तो अल्लाह ताला हमको भी मकाम अता कराएंगे। सारी दुनिया के अंदर हमारी भी इज्जत होगी। और जब उस नबी से निस्बत कमजोर होगी, उस नबी से ताल्लुक कमजोर होगा, तो जिन हालात से आज हम, आप और सारी दुनिया के मुसलमान गुजर रहे हैं, उसी हालात से नहीं बल्कि उससे बदतरीन हालात से भी गुजरना पड़ेगा। 1960 में मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्मा में तकरीर करते हुए कहा था कि तुम लोगों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है, शराफत से नवाजा है, दीन से नवाजा है, उस दीन की कदर कर लो, उस दीन की इज्जत कर लो, वरना मुझको आंखों से नजर आ रहा कि तुम लोगों पर तबाही आने वाली है। 1960 में हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी ने वहां की सूरती मस्जिद में तकरीर की थी और 1962 में फौजी हुक्मरानी कायम हो गई। और आपको मालूम है सिर्फ हैदराबाद में 40,000 बर्मी लोग और लाखों बांग्लादेश की सरजमीन पर जी रहे, कस्मा परसी की जिंदगी, खाने के लिए परेशान, रहने के लिए परेशान, मकान के लिए परेशान। मुसलमानों, हम भी और आप भी खुदा की कसम अगर उस नबी से निस्बत कायम कर रहे हैं और उस नबी की सीरत अपनी जिंदगी के अंदर उतार रहे हैं, तो हमको भी वही मकाम अता होगा जो अबू बकर सिद्दीक को मकाम अता हुआ था, हजरत उमर फारूक को मकाम अता हुआ था, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम अता हुआ था, हजरत अली करमल्लाह वजहू को मकाम अता हुआ था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अमीर मुआविया और उबैदा बिन जर्राह, खालिद इब्न वलीद और अबू जर गिफारी और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को मकाम अता हुआ था। अगर हमने वो काम किया, नबी से ताल्लुक कायम किया, तो हमको भी वही मकाम अता होगा और सारी दुनिया के अंदर सुरखुरुई अता होगी, सारी दुनिया के हुक्मरानी के ऊपर हम मुतमक्किन होंगे, सारी दुनिया के बादशाह होंगे। मैंने मुख्तसर तौर पर सीरत के अथाह समंदर में से चंद मोतियों को बड़ी तलाश और जुस्तजू के बाद मैंने तलाश करके आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुमे को मैं बताऊंगा कि उस नबी बरहक की 23 साल जिंदगी में दुनिया के अंदर क्या इनकलाब आया, कैसे थे, कैसे हो गए, और दुनिया के अंदर जो कुछ मकाम नहीं था अल्लाह ने उसको क्या मकाम अता किया। इंशाअल्लाह उसको अगले जुमे बयान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उस नबी बरहक की निस्बत अता फरमाए, उस अथाह समंदर में से हमें भी गोताजरी करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।